اور انشاءاللہ تعالی ہم اللہ تبارک و تعالی سے پھر جو مانگیں گے وہ ہم کو ملے گا، پھر مقام بہت اونچا ہو جائے گا لے کر اللہ کا۔ تو سمیع اللہ لمن حمیدہ جس وقت ہم کہیں گے، اور پھر ربنا لک الحمد، پھر کھڑے رہنا ہے، کھڑے ہو کر کے سجدہ نہیں کرنا ہے۔ ویسے امام کے پیچھے تو ہمیں اتنا وقت نہیں ملتا جو ہم اس دعا کو پڑھ سکیں۔ بہت سے حضرات ایسے ہوتے ہیں کہ جو جلدی جلدی میں نماز پڑھاتے ہیں، اور ان کے پیچھے ہمیں اس دعا کو پڑھنے کا وقت نہیں ملتا۔ اگر ہم اکیلے پڑھتے ہیں تو ہمیں اس دعا کو پڑھنا چاہیے، اور اگر امام کے پیچھے ہمیں اتنا وقت ملتا ہے کہ ہم اس دعا کو پڑھ سکتے ہیں تو اس دعا کو ہم پڑھنا بالکل نہ چھوڑیں۔ تو سمیع اللہ لمن حمیدہ جس وقت ہم نے کہا، اور پھر کہا ربنا لک الحمد، پھر اس کے بعد ہے حمدن کثیرن طیبن مبارکن فیہ۔ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے اس دعا کو پڑھا نماز میں۔ تو ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کس نے اس دعا کو پڑھا؟ تو ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے کہ میں نے اس دعا کو پڑھا۔ تو ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے 30 سے زائد فرشتے دیکھے، 30 سے زیادہ فرشتے دیکھے، اور ہر ایک فرشتہ اس دعا کے ثواب کو لکھنے میں ایک دوسرے سے آگے بڑھ رہا تھا۔ تو اتنا بڑا ثواب اس دعا کا ہے، لامحدود نیکیاں۔ تو اس دعا کو پڑھنے کی ہم کوشش کریں۔ سمیع اللہ لمن حمیدہ ربنا لک الحمد، ربنا لک الحمد کے بعد اس دعا کو ہم پڑھنے کی کوشش کریں۔ حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی، 5-7 الفاظ ہیں، زیادہ لمبی چوڑی نہیں ہے۔ حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی۔ تو سمیع اللہ لمن حمیدہ ہم نے کہہ دیا ہے، اور پھر اس دعا کو ہم نے پڑھنا ہے، اور پھر یہ دعا جو ہم پڑھیں تو ربنا لک سمیع اللہ لمن حمیدہ ہم نے کہا ہے، تو ہماری نظر کہاں ہوگی؟ سجدہ کی جگہ، جہاں پہ ہم سجدہ کریں گے۔ تو اس کے بعد ہم سجدہ میں جائیں گے تو ہماری نظر کہاں ہوگی؟ ناک پر، ہماری نظر ناک پر ہونی چاہیے۔ یہ باتیں ہم اس لیے بتلا رہے ہیں، بہت سے ہمارے بھائیوں کو پتہ نہیں ہے، نہ وہ جماعت میں نکلنے کی کوشش کرتے ہیں، اور نہ وہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں، جان پہچان کرنے میں جو ہے شرم محسوس کرتے ہیں۔ تو وہ حضرات ان باتوں کو سننے کی کوشش کریں اور اپنی زندگی کے اندر اتارنے کی کوشش کریں۔ تو سمیع اللہ لمن حمیدہ ربنا لک الحمد حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی، اور پھر سجدہ میں چلے گئے۔ سجدہ میں جا کر کے سبحان ربی الاعلیٰ کہیں گے ہم، اور ہماری نظر کہاں ہوگی؟ ناک پر ہماری نظر ہونی چاہیے، اور ہم نے سبحان ربی الاعلیٰ پڑھنا ہے، اور پھر جو ہے جلسہ میں بیٹھ جانا ہے۔ جلسہ کس کو کہتے ہیں؟ جیسے اتحیات میں بیٹھتے ہیں۔ پھر ہمیں دوسرا رکوع کرنا ہے، پھر ایسے ہی سبحان ربی الاعلیٰ پڑھنا ہے، لیکن نظر ہماری ناک پر ہی ہونی چاہیے۔ اور پھر دوسری رکعت کے لیے مثال کے طور پہ دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے تو ہمیں یہی طریقہ اپنانا ہے۔ یہ 3 انگلی اوپر ہونی چاہیے، 3 انگلی، اور یہ کانوں انگلی سے نیچے سے پکڑیں گے، اور انگوٹھے سے اوپر سے پکڑیں گے یہاں سے۔ تو ایسے ہی ہمیں سورہ فاتحہ پڑھنا ہے، پھر اس کے بعد سورت ملانا ہے، سورت ملانے کے بعد پھر رکوع کرنا ہے۔ رکوع میں ہماری نظر جیسے کہ میں نے بتلائی ہے آپ کو
کہ پاؤں کے انگوٹھوں پر ہونی چاہیے، اور پاؤں کے انگوٹھوں پر جو ہے نظر رکھتے ہوئے ہمیں پڑھنا ہے سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم۔ تو میرے پیارو، نماز کو ٹھہر ٹھہر کر ہم لوگوں کو پڑھنا ہے انشاءاللہ تعالی۔ اگر ہم نماز کو آداب اور رعایت کے ساتھ اس کا دھیان کرتے ہوئے پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالی ہماری نماز ہمیں انشاءاللہ تعالی جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام دلائے گی انشاءاللہ تعالی۔ اور اگر ہم نماز کو ٹھونگے مار مار کر پڑھیں گے کہ آئے اور نیت باندھی، نیت باندھنے کے بعد رکوع اور سجدہ کیا اور چل دیے، تو میرے پیارے بزرگوں دوستو، اس کے بارے میں آیا ہے احادیث پاک کے اندر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی نماز کو پرانے کپڑے میں لپیٹ کر کے نمازی کے منہ پر مار دیتا ہے، نمازی کے منہ پر مار دیتا ہے کہ بھائی ایسی نماز کی ہمیں ضرورت نہیں، تو ایسی نماز کوئی نماز نہیں ہوئی۔ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی نماز پڑھتے تھے ویسی نماز ہمیں پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے، بلکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اتنی لمبی لمبی رکعتیں، اتنے لمبے لمبے رکوع کرتے تھے، سجدے کرتے تھے کہ آپ کے پاؤں مبارک پر ورم آ جاتا تھا۔ ایسی نمازیں تو ہم پڑھ نہیں سکتے، بلکہ کوشش کرنی چاہیے، سیکھنا چاہیے، اپنے عالموں کے پاس بیٹھ کر کے ہم لوگوں کو سیکھنا چاہیے، کچھ تو اپنی زندگی کے اندر اتارنا چاہیے تاکہ ہمیں آخرت کے اندر نجات مل سکے۔ ہاں، نجات ملے گی ہمیں دین کے متعلق جو ہے معلومات کرنے سے، اپنی زندگی کے اندر اتارنے سے، دین کے احکام کو اپنی زندگی کے اندر ہم اتاریں گے، ان پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ تعالی ہمارا مقام آخرت میں بہت اونچا ہوگا، ہمیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت کے اندر محل دے دیا جائے گا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ چیزیں ہم کو جنت کے اندر دے دی جائیں گی کہ جن چیزوں کو ہمارا جی چاہتا ہے۔ تو اب رکوع ہو گیا، سجدہ ہو گیا، اور پھر جو ہے اتحیات میں آ گئے ہم۔ اتحیات میں ہماری نظر کہاں ہوگی؟ گود پر۔ بہت سے حضرات جو ہے ایسے دیکھتے ہیں ادھر ادھر، پوری مسجد کو دیکھتے ہیں کہ اوپر سے نیچے تک دیکھتے ہیں کہ بھائی اس کے اندر ٹیلیں کیسی لگی ہوئی۔ ارے بھائی، نماز کے اندر ہی دکھ رہی ہے آپ کو ٹیلیں؟ اور نماز سے جس وقت آپ لوگ باہر ہو جائیں گے اس وقت آپ چھک کے دیکھ لینا ہے کہ اللہ کا مکان کیسا ہے۔ لیکن میرے پیارو، نماز کے اندر ایسی حرکت کرنے کی ہم بالکل بھی کوشش نہ کریں۔ نماز کے اندر ہی ہمارا ذہن ہونا چاہیے، دھیان ہونا چاہیے، نماز کو ہم نماز کے طریقے پر پڑھنا چاہیے۔ تو میرے پیارو، التحیات ہو گئی، التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ پر، اشہد ان لا الہ پر ہمیں انگلی اٹھا دینا ہے شہادت کی، اور الا اللہ پہ نیچے رکھ دینا ہے۔ اشہد ان لا الہ پہ انگلی اٹھانا ہے شہادت کی، اور الا اللہ پہ نیچے، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ۔ پھر درود شریف، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ پھر اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ پھر سلام پھیریں گے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تو ہماری نظر کہاں ہوگی؟ کندھوں پر، ہماری نظر کہاں ہوگی؟ کندھوں پر، اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ لوگوں کو ہم نہ دیکھنے کی کوشش کریں۔
نہ مسجد کو دیکھنے کی کوشش کریں، نہ لوگوں کو دیکھنے کی کوشش کریں، بلکہ ہماری نظر کندھوں پر ہونی چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تو اس کے بعد نماز کے بعد ہم کو جو ہے، اگر فرض نماز ہم پڑھ رہے ہیں اور فرض نماز کا ہم نے جو ہے سلام پھیرا ہے، سلام پھیرنے کے بعد آیت الکرسی، ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آیت الکرسی کے متعلق، آیت الکرسی کے متعلق ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص آیت الکرسی ہر فرض نماز کے بعد پڑھے گا تو اس کو جنت میں جانے سے صرف اور صرف اس کی موت روکے ہوئے ہے۔ تو آیت الکرسی کا مقام بھی بہت اونچا ہے۔ ان تمام کے تمام باتوں کو اللہ تبارک و تعالی ہماری اور آپ کی زندگی کے اندر اتارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی سے میں دعا کرتا ہوں، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔